غیر منصرف کی تعریف ہوئی، غیر منصرف کی تعریف ہوئی، پھر اس پہ جو اعتراض وارد ہوتا تھا اس کی وضاحت بھی کی گئی، پھر عدمی اور وجودی تعریف کی بھی وضاحت ہوئی۔ آج غیر منصرف و غیر منصرفین وہما فی سببانی او واحد منہا یقوم مقامہما، غیر منصرف وہ ہے جس میں دو سبب ہوں یا 9 اسباب میں سے ایک سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہے۔ والاسباب 9، 9 اسباب یہ ہیں: العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل، وحکمہ الا يدخلہ الکسرۃ والتنوین ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا، تقول جانی احمد رأیت احمد مررت باحمد۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پہ کسرہ و تنوین داخل نہیں ہوتے اور یہ جر کی جگہ میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے تو کہے جانی احمد رأیت احمد مررت باحمد، باحمدی نہیں، باحمد۔ کہتے ہیں غیر منصرف یہ عطف ہے منصرف پر جو پیچھے ہے، علی نوعین منصرف و غیر منصرفین۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہ بھی مخفی نہیں، اس سے مراد کیا، یعنی انصراف سے مراد وہ مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، وہ ہے اسم کا تینوں اعرابوں پر مشتمل ہونا۔ اسم کا وہ تھا منصرف، آپ نے پڑھا تھا منصرف سے مراد اور انصراف سے مراد اسم کا تینوں اعرابوں پر کیا ہو جانا، مشتمل ہونا، یعنی فتح، جر، نصب اور رفع تینوں ہی آتی ہیں، تنوین بھی آتی ہے، اس لیے یہ زائد ہوتا ہے، تو آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں۔ تو مراد انصراف سے اسم کا تینوں اعرابوں پر کیا ہونا، مشتمل ہونا، یعنی اعراب جو فعل پر زائد ہو اس پر مشتمل ہے۔ تو آپ نے پڑھا پیچھے، فعل پر تو نہیں آتا یہ تنوین کسرہ، تو الاعراب الزائد علی الفعل، وہ اعراب جو فعل پر زائد ہوتا ہے تو وہ منصرف کہ جس پر جر بھی آتی ہے اور تنوین بھی آتی ہے، تینوں اعراب آتے ہیں۔ مراد غیر منصرف سے کیا ہے، الٹ ہو گیا اس کا، منصرف سے مراد ہے کہ وہ تینوں اعرابوں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ اعراب فعل پر زائد ہوتا ہے، تو غیر منصرف سے کیا ہوگا، تینوں اعرابوں پر مشتمل نہیں ہوتا، یعنی فعل سے اعراب زائد نہیں ہوتا، یعنی عدم اشتمال الاسم علی الاعراب الزائد علی الفعل، یعنی اسم اعراب پر مشتمل نہیں ہوتا، وہ اعراب جو فعل پر زائد ہو، جو جبکہ منصرف وہ کیا ہے، اسم کا اشتمال ہے اعراب پر جو فعل پر زائد ہو۔ تو بس اسم یا تو زیادتی پر مشتمل ہوگا یا زیادتی پر مشتمل نہیں ہوگا، وجہ سر ہوگی نا کہ اسم منصرف یہ اسم یا تو زائد پر مشتمل ہوگا یا زائد پر مشتمل، اگر زائد پر مشتمل ہو تو اس کا نام منصرف رکھا جاتا ہے، اگر زائد پر مشتمل نہ ہو تو اس کا نام غیر منصرف رکھا جاتا ہے۔ تو اب دیکھو نا، غیر منصرف کے فعل کے ساتھ کو کیسی مشابہت ہے، فعل پہ بھی رفع آتا ہے، فعل پہ رفع آتا ہے، فعل پہ نصب آتا ہے، فعل بھی، لیکن جر اور تنوین، تو غیر منصرف پہ بھی رفع آتا ہے، جر نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور تنوین، یہ ہے فعل کے ساتھ اس کی مشابہت۔ لیکن منصرف فعل سے زائد ہے کہ منصرف پہ تنوین بھی آتی ہے اور کسرہ بھی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ منصرف وہ جو اسم کا اشتمال ہے، منصرف یہ ہے کہ اسم تینوں اعرابوں پر مشتمل ہے، اس اعراب پر کہ جو اعراب فعل پر زائد ہے، اور غیر منصرف
کیا ہے؟ اسم کا اشتمال ہے اعراب پر، لیکن اس اعراب پر جو فعل پر زائد نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اس لیے منصرف کیا کہیں گے کہ منصرف وہ ہے جو زائد پر مشتمل ہوتا ہے، اور غیر منصرف وہ ہے، اونچی بولے ہیں، روزہ نہیں رکھا تھا، ہاں، تو منصرف وہ ہے جو زائد پر مشتمل ہوتا ہے، اور غیر منصرف وہ ہے نہیں۔ یہ جو کہا کہ اس میں دو سبب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ المراد بالسببین، دو سببوں سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں السببانی المعتبرانی، دو سببوں سے وہ سبب مراد ہے جن کا اعتبار کیا جائے۔ ہر جگہ دو سبب مراد، اور ہر دو سبب مراد بھی نہیں ہے، وہ دو سبب جن کا اعتبار کیا جاتا ہے، جن کا۔ پس مسلمتن کی مثل وارد نہیں ہوگا، مسلمتن، اب مسلمتن لے کر اس کو اس اعتراض وارد کر دیں تو یہ وارد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس میں دو سبب تو ہیں، لیکن دو سبب کا ان دو سبب وہ دو سبب نہیں ہیں جو معتبر ہیں، جو جن کا اعتبار کیا جاتا ہے، جن کا۔ لہذا اب مسلمتن کی مثل کو لے کر وہ اعتراض وارد بھی کہتے ہیں، اگر تو کہے کہ یہ جو منصرف کی آپ نے تعریف کی ہے یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اس میں غیر بھی داخل ہوتا ہے، اس میں یعنی تعریف الغیر المنصرف لیس بمانع عن دخول الغیر فی، غیر بھی اس میں داخل ہوتا ہے، اس کو روکنے والا نہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس میں ضربتو کی مثل داخل ہوتے ہیں، ضربتو کی، وہ کیسے ضربتو کہتے ہیں؟ اس میں بھی دو علتیں پائی جاتی ہیں، ضربتو ان میں سے ہے جس میں دو علتیں، ضربت، کیا؟ ضربت اس میں سے ہے جس میں دو علتیں پائی جاتی ہیں، ایک وزن فعل، ضربت وزن فعل نہیں ہے، فعل کا وزن ہے نا، دوسری تنیس نہیں ہے، تو تنیس بھی آ گیا، وزن فعل بھی آ گیا، دو سبب تو پائے گئے ہیں، دو سبب۔ تو آپ نے کہا اسم اور یہ تو فعل ہے، یہ تو، اور اسی طرح حضار ہے، کیا لفظ حضار ہے، اس میں بھی دو علتیں پائی جاتی ہیں، حضار علم بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، علم اور تنیس دو آ گئی، تو حالانکہ یہ معرب نہیں ہے اور وہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، تو دو دو سبب تو ان میں پائے گئے ہیں، اور یہی سبب تو معتبر ہیں، یہی دو سبب معتبر ہے نا۔ کہتے ہیں کہ لیکن غیر منصرف میں تو ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا یہ، اور نہ یہ دونوں غیر منصرف کے افراد میں سے ہیں، یہ غیر منصرف کے فرد بنتے ہی نہیں کیونکہ وہ اسم ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو تعریف ہے نا، تعریف میں تھا وَهُوَ مَا، وَهُوَ مَا، یہ جو ماں ہے نا، ماں، یہ اس میں مورب سے عبارت ہے، جسے یعنی ماں سے مراد اس میں مورب ہے، پوشیدہ ہے نا، وہ کیا، یعنی وہ اس میں مورب جس میں دو سبب ہوں، لہذا ضربت فعل ہے، اس میں مورب بھی نہیں، یہ بھی گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا حضار، یہ اس میں مورب نہیں، یہ مبنی ہے، تو یہ بھی گیا، تو یہ دونوں ہی غیر منصرف نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ حکم یہ ہے کہ اس پہ کسرہ و جر داخل نہیں ہوتے۔ تو اس میں جو ہے نا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ لا کر کہتے ہیں یہ قاعدہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس غیر منصرف ہے لیکن اس پہ تنوین آ گئی ہے، جیسے صبت علیہ مصائبن، مصائبن، اب مصائب جمع متجمع ہے تو مصائب آنا چاہیے، لیکن یہاں تنوین آئی ہے۔ پھر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں کہتے ہیں، تو ان کا قول ہے، تو اس میں کیا ہے، هو المسک ما کررته یتدوع، اب یہ بھی ہے، اور پھر بقول حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ آخر میں یہ ہے کہ سلام علی خیر الانامی و سیدی حبیب الہ العالمین محمد، آگے ہے
اینڈ پہ جا کے بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رعوف من یسمى بأحمدین اب دیکھو یہاں بھی تنوین آ گئی، حالانکہ یہ غیر منصرف ہے، تو پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ادھر منصرف ہونا ضرورت کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ ضرورت شعریہ، شعری ضرورت کی وجہ سے غیر منصرف تنوین آ جاتی ہے، کسرہ آ جاتا ہے، تو شعری ضرورت کی وجہ سے آ جاتا ہے، جیسے مثال اول میں ہے، یا زحاف ہے جیسے مثال ثانی میں ہے، یا قافیہ کی رعایت ہے جیسے مثال ثالث ہے، قافیہ کی رعایت یا تناسب کے لیے، یعنی بأحمدین پیچھے بھی مکرمین، تو قافیہ کی رعایت کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے، یا پھر تناسب کی وجہ سے، یا جیسے سلاسل و اغلال، اب بس اس کے مناسبت کی وجہ سے اسے بھی تنوین سلاسل و اغلال کر لیا، یعنی تنوین دے دی غیر منصرف کو بھی۔ وَعْلَمْ أَنَّ صرف غیر المنصرف للضرورہ، کہتے تو جان لے کہ غیر منصرف کا منصرف پڑھنا یا غیر منصرف کا منصرف ہونا ضرورت کی وجہ سے واجب، ضرورت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ غیر منصرف ضرورت کی وجہ سے منصرف ہو جاتا ہے اور اس سے منصرف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، ولی تناسبی اور مناسبت کی وجہ سے جاتا ہے سلاسلوں وغیرہ۔ اب سلاسلہ غیر منصرف لیکن مناسبت کی وجہ سے اسے تنوین دی جا رہی ہے اور منصرف پڑھا، تو مناسبت کی وجہ سے جائز ہے اسے تنوین اور ضرورت شرعی کی وجہ سے واجب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الى صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا۔ عدل پہلا سبب کیا ہے؟ عدل، عدل تو وہ ہے لفظ کا صیغہ اصلیہ سے، اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف نکل جانا، دوسرے وہ تحقیقاً ہو یا تقدیراً، کیا ہوں وہ نکلنا تحقیقی ہوگا یا یعنی عدل تحقیقی ہوگا یا تقدیری۔ کہتے ہیں مصنف نے سارے اسباب پر عدل کو مقدم کر دیا، کس کو؟ انما قدمہ علی سائر الاسباب، تو اسباب 9 اسباب ہیں، ان میں سے 8 پر کس کو مقدم کیا؟ عدل کو۔ کیوں؟ کہتے ہیں لیے نو موسنوں فی منع صرف بدون شرط، کہتے ہیں شرط کے بغیر ہی منع صرف میں یہ اثر رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے، کیا؟ بغیر کسی شرط کے یہ غیر منصرف میں تاثیر رکھتا ہے، اثر کرتا ہے، اثر۔ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ ایسے بھی اسباب ہیں کہ وہ جب تک دوسرا اثر نہ کرے وہ سبب بھی نہیں بنتا، وہ والعدل فی اللغۃ جاء لمعان، لغت میں عدل کے کئی معنی آئی ہیں، لغت میں عدل کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک جھکنا ہے، کیا ہے؟ مثلا ام وقعت صلتہ الی، اگر اس کا صلہ الی واقع ہو، کیا؟ اگر عدل کا صلہ الی واقع ہو تو مانا میل ہے، کیا ہے مانا؟ جھکاؤ۔ مثال دیتے ہیں فلان عدل الیہ ای مال الیہ، فلاں اس کی طرف جھکا یعنی مال الیہ، کیا؟ اب دیکھو عدل بمانا مالا ہو گیا کیونکہ الی صلہ کے ساتھ آیا، اور عدل کا معنی اعراض بھی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ اعراض۔ کب؟ ان وقعت صلتہ عن، جب اس کا صلہ حرف جار ان آئے تو پھر اس کا معنی اعراض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جیسے فلان عدل عنہ، فلان نے اسے منہ پھیر لیا، تو اب ان کے ساتھ آئے کہ نہیں؟ فلان عدل عنہ، یہی اراد عنہ، اس نے اس سے منہ پھیر لیا، سمجھ آ گئی؟ اور اس کا معنی صرف بھی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ صرف۔ کب؟ ان وقع صلۃ فی، اگر اس کا صلہ فی واقع ہو، کیا ہو؟
وہی وقع صلتہ فی، اگر اس کا صلہ فی واقع ہو، جیسے فلان عدل فی ہی، فلاں نے اس میں کیا کیا، اس میں یہ بھی معنی ہوتا ہے رک گیا، ٹھیک ہے، یا ای صرف فیہ، ای صرف فلاں اس میں رک گیا، فلاں صرف کا معنی کیا ہے، پھیرنا بھی ہے نا، تو اور رکنا بھی ہے، اور چلو مشغول ہونا بھی، کہ فلاں اس میں مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے بود بھی مانا آتا ہے، ان کانت صلتہ من، اگر اس کا صلہ من ہو، اگر اس کا صلہ، ان کانت صلتہ من، کب؟ اگر اس کا صلہ کیا ہو، من، جیسے عدل الجمال من البعیری، عدلن یعنی اونٹ بعیرہ سے، بعیر سے دور ہوا، اسے یعنی بعودہ منہ، بعودہ اس سے دور ہوا۔ اب جہاں بعودہ کے معنی میں کیوں کہ من صلہ کے ساتھ آیا، کس کے ساتھ؟ اور تساوی کے معنی میں بھی آتا ہے، کس کے؟ تساوی، کب؟ ان وقع صلۃ بین، کیا ہے؟ بیجین، بینن اور بینا، اگر اس کا صلہ بینا ہے، کیا ہے؟ جیسے عدل الامیر بین کذا و کذا، بین امیر نے اس اور اس کے درمیان عدل کیا، یعنی برابری کی۔ جب بینا اس کا صلہ ہے تو پھر یہ درمیان کے معنی میں ہے، تساوی کے، کہ اس کے درمیان عدل کیا، برابری کی، کیا کی؟ برابری کی۔ اس طرح میں جو آپ نے پڑھ لیا، اب دیکھا آپ نے حروف کی چینجنگ سے معنی بدلتا گیا، معنی اب جس کا دل کرے ترجمہ شروع کر دے۔ اور جب عدل الہ کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو مالا کے معنی میں ہو جاتا ہے، کس کی؟ اور وہ جھکا ہے، اب اس کے معنی عدل جب ان کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اعراض کے معنی میں ہوتا ہے، اس نے اسے منہ پھیر لیا، عدل تو وہیں رہا کہ عدل بدل گیا ہے، لیکن عدل کا معنی بدلتا ہے صلوں کی وجہ سے۔ اب ان صلہ آیا تو یہ معنی ہو گیا، جب فی کا صلہ آیا تو پھر معنی وہ اس میں مصروف ہو گیا فی کے، اب اس میں صرف کا معنی ہو گیا، کس کا؟ صرف۔ تو جب من آیا تو وہ بعودہ کے معنی میں آ گیا، بعودہ من ہو، اس سے دور ہوا، اس سے دور ہوا، اور پھر بینہ اس کا صلہ آیا تھا تو تساوی کے معنی میں آ گیا، کس کے؟ تو یہ ہے حرف جارہ اور صلہ، کہ ان کے ذریعے معنی میں کیا ہوتا ہے چینج، اس لیے انہیں یاد کرنا پڑتا ہے، انہیں رٹا لگانا پڑتا ہے، ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ اب یہاں صلہ کون سا ہے تو اب معنی اس کا کیا ہوگا، ادھر صلہ یہ ہے تو معنی کیا ہوگا، ادھر صلہ آیا تو معنی کیا ہے۔ تو جنہیں صلہ یاد نہ ہو، بس بدلہ لینا یاد ہوئے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا، وہ بھی صلہ ہی ہوتا ہے، میں صلہ ہی نہیں ملے، ٹھیک ہے، وہ یہ صلہ بھی یاد کر لو۔ تغیر اللفظ، کیا بولا؟ عدل تغیر، تو میں نے کہا تھا کہ لفظ کا اپنے صیغہ اصلی سے نکل جانا، یعنی اسم کا، تو تغیر کا معنی میں نے خروج کیا، تو یہاں تغیر خروج کے معنی میں، کس کے؟ یعنی خروج الاسمی عن صورتہ الاصلیتی ما بقاء المادتی خروجا غیر قیاسی نحو عمارہ فإنه قد خرج عن صورتہ الاصلیہ، یعنی اسم کا اپنی اصلی صورت سے مادہ کے باقی رہنے کے ساتھ، یہ نہیں کہ مادہ بدل جائے، مادہ نہیں، مادہ مٹیریل کا تو پتہ ہے نا، فاعل نام، تو یہ نہیں، اسم کا اپنے صورت اصلیہ سے نکلنا مادہ کے باقی رہنے کے ساتھ، مادہ کے، اور جو نکلنا ہے وہ قیاسی بھی نہیں، غیر قیاسی، کیا نکلنا؟ تو اسم کا اپنی صورت اصلیہ سے مادہ کے باقی رہنے کے ساتھ غیر قیاسی صورت کی طرف کیا ہو جانا، قیاسی تو یہی ہے جو اصلی صورت تھی،
تو اصلی صورت سے غیر قانونی شکل کی طرف چلے جانا تو وہ غیر قیاسی. جیسے عمارو، جیسے کیونکہ اصلی صورت سے نکلا، اس کی اصلی صورت انہوں نے عامر مانی تھی. کیا مانی؟ اصلی صورت عمر کی کیا مانی؟ عامر. تو ما بقاء المادہ، وہ کیا ہے؟ عین میم اور را، یہ مادہ ہے نا عمر، یہ باقی ہیں کہ نہیں عمر میں؟ عامر باقی رہا، لیکن عین میم را باقی رہا. اب عامر اصلی صورت ہے اور جس کی طرف نکلا وہ اصلی ہے، وہ غیر اصلی ہے، غیر قیاسی ہے، غیر، تو اس کی طرف نکل گیا، لیکن مادہ باقی ہے. شرط یہ تھی مادہ باقی رہے. تو اسی پر سارے عدل کے مسالے ہیں. اگر تو کہے کہ عدل کی تعریف اسماء محذوفہ پر صادق اسماء محذوفہ، وہ اسماء جن کے آخر کو حذف کر دیا جاتا ہے، جن کے یوں کہہ لو وہ اسماء جو دم بریدہ ہوتی ہیں، وہ اسماء جن کی دم کاٹ دی جاتی ہے، ان پر بھی عدل کی تعریف صادق آتی ہے. وہ کون سے ہیں؟ جو دم بریدہ ہوتے ہیں، جن کی آخر کو کاٹ دیا جاتا ہے. الحمدللہ. جیسے ید اور دم. یہ ید اور دم کیا ہے؟ یاد دام کے دو حروف سے اسم ہوتا ہے. یہ یہاں دال میم سے اسم ہے نہیں، واو حذف ہے، ادھر یا حذف ہے آخر پہ. تو جب ان کے آخر میں حذف کیا، کیونکہ یہ بھی تو صیغہ اصلی سے نکالے گئے ہیں، اصلی شکل تو یہ نہیں ہے، ان کی اصلی شکل یہ نہیں ہے. تو ہم کہیں گے عدل اسم کا صیغہ اصلی سے مادہ کے باقی رہنے کے ساتھ نکل جانا. تو اب مادہ اس میں باقی نہیں، بتاؤ کہاں ہے اس میں واو یا دجن میں کہاں ہے، دمون میں کہاں ہے؟ دمون آگے واو کدھر گیا، یا کدھر گیا؟ تو وہ تو حذف ہو گیا، تو مادہ باقی نہیں رہا. عدل یہ ہے کہ اسم کا اپنی اصلی صیغہ سے مادہ کے باقی رہنے کے ساتھ غیر اصلی صیغہ کی طرف نکل جانا. یہاں اگر سے نکلا ہے لیکن مادہ باقی نہیں رہا. 3 حرف تھے، تیسرا حذف ہو گیا ہوا ہے. یا دال یا، یہ بھی 3 حرف تھے، تیسرا حذف ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ تو پھر اگر تم کہو کہ عدل کی تعریف ثلث مثلاث، یہ جو ہے مثلاثو، اس پر صادق نہیں آتی. کیوں؟ ان دونوں میں بھی مادہ باقی نہیں ہے. ان دونوں میں بھی ثلث اور مثلاث یہ تو پڑھا نا آپ نے، مثلاثو بھی تو پڑھے تھے آپ نے. تو اس میں مادہ باقی نہیں ہے. ہم کہیں گے مادے کے باقی رہنے سے مراد یہ ہے کہ حروف اصلیہ کا مادہ باقی رہے، حروف یہ مراد ہے. تو پھر دیکھیں وَالتَّاءُ زَائِدَةٌ، اور تا زائد ہے. اب یہاں سمجھ آئیے اس کی مادہ کی بقا سے مراد کیا ہے؟ حروف اصلیہ کے مادہ کا باقی رہنا. تو اس میں ثلاثتن یہ اصل ہے. کیا اصل ہے؟ اسی سے عدول ہوا ہے نا. اصل سیکھے کیا ہیں؟ ثلاثتن و ثلاثہ، 3 اور 3. اس لیے ترجمہ ہوتا ہے ثلث کا 3 مثلاث کا 3. تو کیونکہ 3 جو اصل ہے اسی کو شکل اصلی تھی، اسی کو غیر اصلی شکل کی طرف پھیر دیا ہے. اب مادہ باقی ہے، تو مادہ باقی ہے، مادہ، کیونکہ اس میں ثلاثت میں کیا تھا؟ سا لام سا 3 نہیں ہے، تو ادھر بھی 3 ہے. تا زائد ہے. اب وہ تا کو نہ ساتھ جوڑ دو، وہ تو ہے ہی زائد. وہ کیا ہے؟ پھر اگر تو کہے کہ عدل کی تعریف اقوس انیب پر بھی صادق آتی ہے. کیوں؟ کیسے ہیں کہ یہ جو اقوس ہے اور یہ انیب، یہ قوس اور ناب کی جمع ہے. دونوں قوس اور ناب کی جمع ہے، اور دونوں ہی اجوف ہیں. دونوں ہی، یہ آپ کہیں کہ اقویسن انجیبن، ناب اور قوس دونوں کی جمع. آپ نے فعلن کی جمع پڑھی تھی، افعلن بھی پڑھی ہے، افعالن بھی پڑھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ اجوب میں یہ ہے کہ
وہ افعال کے وزن پر جمع لائی جائے. کس کی قاعدہ یہ ہے اجوب میں کہ کس پر جمع لائی جائے؟ افعال پر، یعنی فعلن افعالن، فعلن. لیکن یہاں اقواس نہیں ہے، انیاب نہیں ہے، اقواس انیاب نہیں، اقویس ان. تو یہ بھی اصلی صیغہ سے غیر اصلی صیغہ کی طرف اسے کیا گیا، پھیرا گیا ہے اور ادھر لے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ غیر منصرف. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں تعریف تو آپ کی پھر عدل کی صادق نہیں آتی. تو کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں اقواس اور انیاب سے معدول ہیں. کس سے؟ یعنی قاعدہ یہ چاہتا ہے نا کہ قوسوں کی جمع قیاس اور نابون کی جمع انیاب آئے، تو ان سے پھیر کر اسے انیب اور اقیس میں ہے، تو پتہ چلا یہ بھی عدل ہے، یہ بھی. تو اس پر تو آپ کی تعریف تو اس پر صادق آتی ہے. تو ہم کہیں گے یہ وارد ہوتا ہے اگر اس کی جمعیت کا اولاً اقواس اور انیاب پر اعتبار کر لیا جائے. یہ اعتراض تب وارد ہوتا ہے کہ ان کی جمع اقواس اور انیاب مانی جائے. کیا کی جائے؟ انیاب. اور وہ ایسے نہیں ہے، وہ ایسے بلکہ قوس اور ناب دونوں کی جمع ابتداءً ہی اقویس اور انیب پر لائی گئی ہے. اس پر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا، تو آپ کی تعریف جو ہے اس پر صادق آتی ہے. اس پر کہتے ہیں ایسی بات نہیں. ہاں، اس پر صادق آتی جب ان کی پہلے جمع اقواس اور انیاب پر ہوتی، پھر اسے پھیرا جاتا تو مادہ بھی ایک تھا، عدول بھی ہو جاتا، تو پھر ٹھیک ہے یہ غیر منصرف ہوتے. لیکن ان کی جمع ابتداءً یہ مانی نہیں گئی، بلکہ ابتداءً ہی افعیل کے وزن پر ہے. اس پر پھر عدول ہوا ہی نہیں، عدول ہوا ہی نہیں، تو ہماری تعریف اس پہ صادق بھی نہیں آتی. سمجھ آ گئی؟ وَلِذَا سُمِّيَ بِالْجُمُوعِ شَاذًا، یہی وجہ ہے ان دونوں کا نام رکھا گیا جمع شاذہ کے ساتھ. جمع قاعدے کے مطابق یہ جمع آئی نہیں، تو یہ جمع کون سی ہے؟ شاذ. کون سی جمع ہے؟ شاذ ہے. بہت کم یہ ایسی جمع بنائی جاتی ہے، ہوتی ہے. اور معدول شاذ کے ساتھ اس کا نام نہیں رکھا جاتا. جو معدول ہوتا ہے اس کا شاذ کے ساتھ نام، لیکن وہ جمع شاذہ ہو تو ایسا نہیں ہے. فلا ارادہ، تو پھر کوئی اعراض اس پہ وارد نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم بالصواب.